کل عمران نیازی صاحب نے علماء مشائخ کے سامنے بیٹھ کر جو بہتان بازی کی ہے اور جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ کم از کم جو علماء دین ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے تو سچی بات کرو، اور یہی جھوٹ اور بہتان کی سیاست ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے۔ اناڑی ہے، نالائق ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ اور بہتان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے دن بدن پاکستان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ میں جو حکومت نے اس وقت سینٹ الیکشن کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا ہے اس پر بھی ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم سینٹ میں شفافیت لانا چاہتے ہیں، اگر یہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف اور صاف کرنا چاہتے تو پھر جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو عمران نیازی صاحب نے ہارس ٹریڈنگ اپنی نگرانی میں کیوں کی؟ اس وقت تو اپوزیشن کے اراکین کو خریدنا حلال تھا اور آج حرام ہو گیا ہے۔ تو عمران نیازی کے پاس دو جھنڈے ہیں، ایک اصول کا اور ایک حصول کا۔ جب اس کے مفادات کا حصول کھلتا ہے تو اصول کا جھنڈا بغل میں چلا جاتا ہے، اور جب مفادات نظر آتے ہیں کہ پورے نہیں ہو رہے تو بغل سے اصول کا جھنڈا کھڑے ہو کے خود کو ریفارمر اور بڑے اصول پسند بنا لیتے ہیں۔ دراصل عمران نیازی کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے پیارے جن کو وہ سینٹ میں لانا چاہتا ہے اس کی اپنی جماعت انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتی، اس کی اپنی جماعت میں بغاوت ہے جسے کچلنے کے لیے وہ سینٹ میں اوپن بیلٹ کر رہا ہے۔ یہ پوری جو پیکج ہے اس کا نہ تعلق شفافیت سے ہے، نہ اس کا تعلق سیاسی اصلاحات سے ہے، اس کا تعلق صرف فرینڈز آف عمران خان کو NRO دینے سے ہے کہ فرینڈز آف عمران خان کو زبردستی سینٹ میں کیسے لایا جائے۔ ایک فرینڈ آف عمران خان جو نااہل ہونے لگا ہے اس کی نااہلی کیسے بچائی جائے، ایک فرینڈ آف عمران خان جو بیرونی شہریت رکھتا ہے اسے سینٹ میں کیسے لے کر آیا جائے۔ تو پاکستان کا آئین فرینڈز آف عمران خان کی خاطر تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اب یہ سپریم کورٹ کو اس سیاسی تنازع کے اندر فریق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے معزز جج صاحبان حکومت کے آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس ریفرنس کو واپس کریں گے، چونکہ حکومت نے سپریم کورٹ پہ آرڈیننس جاری کر کے دباؤ ڈالا ہے، ان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو ڈکٹیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی کوئی وزارت ہے جسے جو ہدایت دی جائے گی اس کے مطابق وہ عمل کرے گی۔ سپریم کورٹ پاکستان کے آئین کی پابند ہے۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں سینٹ اوپن الیکشن کے لیے آئینی ترمیمی بل جمع کرایا، اور وزیر خارجہ فرماتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہمیں نہیں ملی لہٰذا ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ اس سے زیادہ جہالت کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہ ملے، آپ کہیں جی ہم اس کے لیے آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، تو کل آپ 18ویں ترمیم ختم کرنے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے، آپ 58(2)B کو واپس لانے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان کو آئینی انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پچھلے قومی اسمبلی کے انتخابات تو متنازع تھے، اب یہ سینٹ کے انتخابات کو بھی متنازع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آئینی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ مسلم لیگ نون بھی پارٹی بن رہی ہے، اور ہم سپریم کورٹ سے عرض کریں گے کہ یہ معاملہ آئین سے متعلق ہے،
اور آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے. اگر اس حوالے سے کوئی تنازع کھڑا ہوا تو وہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرے گا. لہٰذا ہمیں کسی نئے بحران سے بچنا چاہیے اور ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر کام کرے, اور حکومت جو قومی اداروں کو تنازع میں جھونک کے متنازع کرنا چاہتی ہے اس سے سب اداروں کو بچنا چاہیے. سر اقبال صاحب, جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہی مطالبات کل اپوزیشن جو ہے وہ کرتی رہی ہے, اور جب خاص طور پہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں بھی آپ اس سے پہلے متاثر ہوئے ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں, پہلے یہ کہتے تھے دیکھیے نا, یعنی یو ٹرن اپوزیشن بھی لے رہی ہے. سر اپوزیشن انتخابی اصلاحات پہ یقین رکھتی ہے, لیکن ہمارا اصل مسئلہ ملک کے عام انتخابات ہیں جن سے اس ملک کے اندر سلیکٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے. 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہم جامع انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پیس میل اصلاحات کرے, جو چیز اس کو سوٹ کرے وہ کر لے اور جو چیز سسٹم کے لیے ہو اس کو نظر انداز کر دے. اس لیے اگر سینٹ کا اوپن بیلٹ لانا ہے تو اسے الیکٹورل ریفارمز کے کمپریہنسو پیکج کا حصہ ہونا چاہیے, تاکہ جو پورے نظام کی اصلاح ہے اس بارے میں قانون سازی کی جا سکے. لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو اس سے نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا, کہ چونکہ عمران نیازی نے اپنے دوستوں کو سینٹ میں ڈالنا ہے تو وہ سینٹ کا اوپن ووٹ کر دے, لیکن وہ نظام جس سے 22 کروڑ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلتا ہے اس کی اصلاح کو وہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دے. ایسا صاحب, یہاں پر اب 26 مارچ کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مارچ کرے گی اسلام آباد. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مارچ کامیاب ہوگا اور پیپلز پارٹی استعفیٰ دینے پر ایگری ہے؟ دیکھیے 26 مارچ انشاءاللہ ایک سنگ میل ہوگا, چونکہ یہ مارچ عام مارچ نہیں ہے. پاکستان کی 10 جمہوری جماعتیں ملک کے طول و عرض سے چاروں صوبوں سے مارچ شروع کریں گی, اور ان جماعتوں کے علاوہ پاکستان کے تمام طبقے اس میں شریک ہوں گے. وکلاء شریک ہوں گے, مزدور شریک ہوں گے, اور کسان اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ شریک ہوں گے, اور ہر طبقہ اس میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائے گا اور اس ملک کو آئین اور قانون کی بنیاد پہ کھڑا کرنے کے لیے تحریک کا حصہ بنے گا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم 72 سال کی غلطیوں کو پیچھے پھینک کے اس ملک کو آئین کے اوپر کھڑا کریں, اس ملک کو ووٹ کے اوپر کھڑا کریں. آج آپ دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی کہ ہماری حالت برما والی ہو گئی ہے. برما میں بھی لوگ رسپیکٹ آور ووٹ کے بینر لے کے کھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. برما کے لوگ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. تو یہ شرمناک حقیقت ہے. پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آج 72 سال کے بعد بھی یہاں کے 22 کروڑ لوگوں کو غلام رکھا جائے, 22 کروڑ لوگوں کے ووٹوں کو کبھی عدالت سے باہر پھینک دیا جائے, کبھی کوئی جرنیل آ کے باہر پھینک دے. اس ملک کے عوام اس ملک کے مالک ہیں, اور یہ 26 مارچ کو جو مارچ ہوگی وہ اس حوالے سے فیصلہ کن ہوگی کہ کیا پاکستان پہ حکمرانی آئین کی ہونی ہے یا پاکستان پہ حکمرانی طاقتور اشرافیہ کی ہونی ہے. اچھا ایسے صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ متعدد بار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار رہی, متعدد بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, تو کیا وجہ ہے کہ ایسے ترامیم نہیں کی جا سکی کہ غیر جمہوری قوتوں کا جو راستہ ہے وہ پہلے روکا جا سکے؟ اب یہ تمام برڈن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر آ کے دیکھیے, غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 6 کی تشریح کر دی گئی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا بھی کیا اشر کیا گیا ہے. پاکستان میں غیر جمہوری مداخلت اس دن بند ہوگی جس دن پشاور سے کراچی تک عوام اسے بند کروانے کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اور 26 مارچ
वो तारीखी मौका है कि जब पाकिस्तान के अवाम अपने हक हुक्मरानी के लिए इंशाल्लाह खड़े होंगे, निकलेंगे और उसे हासिल करेंगे। एक ही तर्जुमान ने ये कहा है कि हम किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो सेनेट के लिए नहीं कर रहे। क्या आप उनके बयान से मुत्तफिक हैं या कोई ऐसी शिकायत देखिए, थी? जो फौज के तर्जुमान का बयान है, यही पाकिस्तान की हर जमहूरी जमात का मौक़िफ़ है कि फ़ौज का सियासत में किसी किस्म का अमल दखल नहीं होना चाहिए। अगर उस बयान के ऊपर अमल किया जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए और फ़ौज के लिए और सब के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन माजी जो है वो पाकिस्तान का बहुत तल्ख है। आपने देखा कि जो मार्शल लॉ लगे वो फौज ने ही लगाए। 2002 के इलेक्शन में जो काफ लीग बनाई गई वो मरहूम जनरल एहतशाम ज़मीर साहब ने कहा कि हमने बनाई, और उन इंतखाबात में पैट्रियट ग्रुप हमने बनाया। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में भी हसास अदारों की भरपूर मुदाखलत थी। और अगर आप साउथ पंजाब में जाकर उम्मीदवारों से पूछें तो वो बताएंगे किस तरह किस अफसर ने किसको बुला के क्या कुछ कहा। हमें अब इस तारीख से सबक सीखना पड़ेगा। इन चीज़ों का कभी मुल्क को अच्छा नतीजा नहीं निकला। माजी में मशरकी पाकिस्तान टूटा, ये सिलेक्टेड आए हैं। आज मुझे बताए कोई शख्स कि इन सिलेक्टेड को ला के पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है। सुबह शाम एनआरओ नहीं दूंगा की कवाली सुनते हैं। एक कवाली प्रोग्राम चल रहा है कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। भाई एनआरओ ना दो, गरीब को रोटी का नवाला दे दो, नौजवान को रोजगार दे दो, मुल्क को खुददारी और मुल्क को इज्जत दे दो, कश्मीरियों को कश्मीर लेके दे दो। तुम तो कश्मीर का दिफा भी नहीं कर सके, भारत उचक के ले गया तुम्हारे सामने और तुम सोशल मीडिया के ट्रेंड बनाते हो। तो ये ऐसी हुकूमत है कि जो सिर्फ तर्जुमानों के जरिए और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के जरिए चलती है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, उसका हमारे दिफा पे असर पड़ रहा है। आज के दौर में टैंकों और तोपों से मुल्क नहीं मजबूत होते, मुल्क मईशत से मजबूत होते हैं। और जब मईशत कमज़ोर हो जाती है तो पूरी दुनिया का असला ले आए, आप मुल्क का दिफा नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि ख़ास तौर पर कल कहा गया कि बैकडोर राब्तों की जो बात की जा रही है, हमारा किसी से बैकडोर राब्ता नहीं है। अमूमन कहा ये जा रहा था पिछले चंद रोज़ से कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। क्या अभी तक बैकडोर राब्ते उनका किसी से बैकडोर राब्ता नहीं है तो हमारा भी किसी से बैकडोर राब्ता नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।